الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام لے کر، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. ہاں، میرا پیارا دین لے کر پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک اچھی اچھی باتیں پہنچائیں، معلومات پہنچائیں. اپنے اول تا آخر ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے، اس لیے شرکت کریں گے. اور بھی بہت ساری جو معلومات آپ کو اچھی اچھی حاصل ہوں گی اسے دوسروں تک بھی انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، اور اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے حمزہ بھائی سے بات کرتے ہیں. جی حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کلی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور آپ کے بھائی نہیں آئے آج؟ نہیں آئے؟ چلیں ٹھیک ہے، بعد میں آئیں گے. چلیں حمزہ بھائی سے ہم نے بات کر لی ہے. آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیتے ہیں. محسن بھائی آج کیا سوال دیں؟ کوئی ذہن میں ہے آپ کے؟ کوئی؟ چلیں آج ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ حج کس دن کو ہوتا ہے؟ حج کس دن ہوتا ہے؟ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. حج کس دن ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے. چلیں یہ بتائیں حج ہوتا کہاں ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ ویسے اگر آپ یہ بھی کہہ دیں گے چلیں تو جواب ہو جائے گا. پھر ایک کام کرتے ہیں، ایک میدان ہے، وہ کیا ہے؟ چلیں اس کا نام بتا دیں آپ. ایک خاص میدان ہے، حاجی وہاں جاتے ہیں، حاجی وہاں جاتے ہیں خاص دن میں، بڑا دن ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس میدان کا آپ نے نام بتانا ہے. وہ میدان کیا ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. انشاءاللہ آج اس سیگمنٹ میں پیاری سی حدیث مبارکہ ہم سننے جا رہے ہیں. بڑے ہی اچھے انداز میں باادب ہو کر آپ نے سننی ہے، اسے یاد رکھنی ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین نے جو ہاتھوں میں نوٹ بک لی ہوئی ہے بچوں نے، اور پینسل بھی لے لیں، پین لے لیں، اور انہوں نے اس کو لکھنا بھی ہے. جی محسن بھائی آج انشاءاللہ محسن بھائی ہمیں اچھی سی حدیث مبارکہ سنائیں گے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی ایک پیاری حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سب سے افضل ذکر لا الہ. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. افضل الذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. کس کس کو یاد ہو گئی؟ ماشاءاللہ. چلیں عرفان بھائی سنائیں. میں ماشاءاللہ آج جبہ پہن کر آئے، بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے. جی عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی افضل 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 کیا کہتے ہیں؟ افضل 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 الذکری افضل الذکر
لا الہ لا الا اللہ. الہ الا اللہ. اچھا ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل لا الہ ہے. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ماشاءاللہ کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے. دیکھیں ہم کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حدیث مبارکہ سن رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ پاک کا کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان کو ذکر اللہ میں لگائیں، فضولیات سے بچائیں. ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، کسی کی گالی نہیں دینی ہے، بلکہ ہمیں اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ. چلیں میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. الا اللہ. ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے. کلمہ شریف کا حصہ بھی ہے. کلمہ شریف کا حصہ بھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا پڑھیں آپ. کلمہ طیبہ کا بھی ذکر کریں. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کی بھی برکتیں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. جلدی جلدی آپ اچھے انداز میں اس کو یاد کیجئے. زادان بھائی ہمیں سنائیں گے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ماشاءاللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور کون سنائے گا؟ چلیں بھائی انہیں مائک دیں. نعت خواہ کو، ان سے تو ان کا نام بھی پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ. لیجیے لیں سیدھے ہاتھ سے. جی آپ کا نام پہلے دو. محمد ایان. محمد ایان بھائی. ایان بھائی کو میں نے پہلے بھی مدنی چینل پہ دیکھا ہے. اب یہ خود بتائیں گے یہ کب آئے تھے؟ جی بچوں کا رمضان میں. بچوں کے رمضان میں. کس میں آئے تھے؟ بچوں کا رمضان میں. ماشاءاللہ. اور آپ جیتے بھی تھے؟ جی ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی. ایان بھائی میرا پیارا دین میں آئے ہیں. انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے. سب سے پہلے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا اس میں ہوتا ہے یہ قال رسول اللہ. کیا پڑھیں گے؟ رسول. قال رسول اللہ. دوبارہ پڑھے قال رسول اللہ. ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ یا رسول یا اللہ. پھر اس پہ لام پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. ٹھیک ہے. جب پڑھیں یا رسول اللہ، جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سے. تو یا رسول اللہ جب ہم پڑھیں گے تو لام پر زبر. اور جب ہم قال رسول اللہ کس طرح پڑھیں گے؟ قال رسول اللہ، پھر لام پر ہم پیش پڑھیں گے. ماشاءاللہ. ایان بھائی نے بھی بہت پیارے انداز میں حدیث مبارکہ ہمیں سنائی. اور کون سنائے گا؟ حمزہ بھائی کو یاد نہیں ہو رہی. حمزہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھ لیں آپ. ایک دفعہ پھر پڑھا لیتے ہیں. دوبارہ سنائیں آپ کو. چلے بھائی حمزہ بھائی کو دوبارہ پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ پھر یاد کر کے سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترجمہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی کو مائک دیں. ایان بھائی آپ سیدھے ہاتھ پہ آپ کے. اب یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہوئی حمزہ بھائی؟ یا الہ الا اللہ. ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر سب سے افضل ذکر یا الہ الا اللہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ حمزہ بھائی اور کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش تو کرتے رہیں گے کہ جب تک یاد نہیں ہوگی کوشش کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں آپ بھی سنائیں. انہیں مائک دیں حمزہ بھائی. سیدھا آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہیں. جی سنائیں. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ افضل
ذکر ہے. ماشاء اللہ, لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے. ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ تصویروں کی طرف. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے اکابرین کی پیروی میں ہے. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین زندہ باد. اور احمد رضا بھائی ہیں, علی رضا بھائی ہیں, شہر ہے ان کا شیخ فاضل. بہت زبردست. نیکسٹ. ماشاء اللہ. البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے اکابرین کی پیروی میں ہے. زبردست. بنت اسلم الطاریہ شیخ فاضل سے ہیں یہ بھی. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ. اطیب الکلام, اچھی بات کرو. بہت زبردست. میمونہ عطاریہ لاہور سے. نیکسٹ. پروگرام میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغضب, غصہ نہ کرو. کون بتائے گا یہ کون سے ایپیسوڈ کی حدیث ہے؟ زادان بھائی تو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. صحیح بتائیں. ایپیسوڈ 1. ایپیسوڈ 1 پہلی حدیث مبارکہ سنی تھی, لا تغضب, غصہ نہ کرو. ماشاء اللہ. نیکسٹ. اطیب الکلام, اچھی بات کرو. عائشہ کامران ہے لاہور سے. نیکسٹ. طریق الجنتی العلم, علم جنت کا راستہ ہے. میرا پیارا دین بہت اچھا پروگرام ہے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بنت بشیر احمد فیصلہ آباد. نیکسٹ. کیا بات ہے بھائی, زبردست. ایاکم والحسد, 2 بج چکے ہیں. حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے, کھڑکی بھی بنی ہوئی ہے, اور کچھ ٹیبل ہے, چشمہ رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں. بنت بشیر احمد فیصلہ آباد. نیکسٹ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. کیا ہے؟ مغز ہے. سبحان اللہ. الدعاء مفتاح الرحمہ, دعا رحمت کی چابی ہے. بنت بشیر الطاریہ فیصلہ آباد سے. زبردست بھائی, بہت پیارے انداز میں. ماشاء اللہ. پھول بنے ہوئے رنگ برنگ, بہت اچھا ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکرم العلماء, علماء کرام کی عزت کرو. بہت پیارے انداز میں, یہ بھی بہت اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں. ماشاءاللہ. اچھا, مدنی مذاکرے کا ایک تھوڑا وہ بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ زبردست. بنت محمد ارشد الطاریہ ہیں شاہ جہانیہ سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمت نجا, ترجمہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. عائشہ فرام ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے آج آگا یہ تصویر ہے. میرا پیارا دین روزانہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو. میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. نیکسٹ. بہت ساری حدیث مبارکہ, اور یہ تو ماشاءاللہ کہاں سے آئی ہے, دیکھیں کہاں سے آئی ہے, کون سا شریف سے آ گئی ہے, جن کا انتظار رہتا ہے. احمد ایان بھائی ہیں اور غلام محمد بھائی ہیں. بہت ساری حدیثیں لکھی ہیں ماشاءاللہ. ان کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا ہے, اور یہ لکھتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کاپی بنائی ہوئی ہے. دیکھیں 8 سے شروع ہو رہی ہے, اس کا مطلب 8 سے پہلے بھی لکھی ہوئی ہے. رجسٹر ہے ایک پورا. ماشاءاللہ زبردست. بہت پیارے انداز میں آپ لوگ لکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. جی محسن بھائی, کہاں جا رہے ہیں اب؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیں بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. کلام سیگمنٹ ہے. مائک دیں ایان بھائی کو ہمارے. انشاءاللہ ایان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچوں کے رمضان میں یہ آئے تھے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سب نے نہیں, تقریباً لوگوں نے دیکھا ہوگا بچوں کا رمضان. جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ان کی بھی زیارت کی ہوگی. ایان بھائی سے پوچھتے ہیں. جی ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو آج کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ میری الفت مدینے سے یوں. ماشاءاللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. جی ایان بھائی شروع فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے
کا ہم واللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کیا کہیں گے سب سبحان اللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت پیارے انداز میں ایان بھائی نے ماشاءاللہ کلام پڑھا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ یوں ہی نہیں، ماشاءاللہ۔ جی محسن بھائی، چلیں تو پیارے بچوں اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب۔ جی میں ہوں فاطمہ طاہریہ مینشن آواز سے میں آج آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گی۔ سنائیے۔ لا تعذب فما کرو بشیر خوشخبری دو۔ ماجد بھائی میں نے وہ لفظ ٹھیک کر لیا۔ حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اصحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور زوجائے نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ۔ فاطمہ طاہریہ اور عائشہ طاہریہ تھی یا فاطمہ تھی؟ صفات مت ہے۔ صرف فاطمہ تھی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے پہلے ایک غلطی کی تھی، تو ماشاءاللہ آج انہوں نے حضرت صدیق بھی جنتی جنتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اس انداز میں آپ نے کال کی، بہت اچھا لگا، جزاک اللہ۔ نیکسٹ پیارے پیارے ماجد ہاں بھائی، بھائی میں ہوں عائشہ طاہریہ من جنابہ سے۔ میں آج آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گی۔ لا تغضب، غصہ نہ کرو، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی، بشرو خوشخبری دو، یسرو آسانی پیدا کرو، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ لا تغضب، غصہ نہ کرو، من سامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے۔ بس ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ تقریباً 8 سے 10۔ تقریباً 8 حدیثیں مبارکہ، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ
میرا نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا حیدرآباد ہوں. دکن. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. عرفات کا میدان. کچھ مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاکم. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام حمزہ قاری ہے. میں لاہور سے لاہور بات سے. کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میدان عرفات. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد احمد ہے. میں باقوریہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے ماجد بھائی مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کال. میں سید احمد رضا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاکم. ماشاءاللہ. اور آپ کا بھی جواب درست ہے. نیکسٹ کال. آپ کا جواب ہے میدان عرفات. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ماجد بھائی جی میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. چاہتی ہوں میں وہ گلی کیا عجب گلی ہوگی جب بنے نبی پر ہم شب حاجلی ہوگی. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. جب بولیں آپ میرا پیارا دین، پھر آپ بولیں ہمارا دین اسلام ہے. ماشاءاللہ. زبردست. تو آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. انشاءاللہ محسن بھائی ہمیں اس سیگمنٹ میں اچھی سی سنت مبارکہ بتائیں گے. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. جی محسن بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس سنت مبارکہ کے بارے میں سننے والے ہیں، وہ کام ہماری لائف میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کون سی ہے سنت اتنا زیادہ کام ہے. پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی ہاتھ ملانے کی سنت اور آداب سیکھیں گے. اس کی سنت اور آداب ہے ہاتھ ملانے کی. مصافحہ کرنا. سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنے سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی سلام مکمل ہوتا ہے. مصافحہ مطلب دونوں ہاتھ ملانا. مصافحہ مطلب دونوں ہاتھ ملانا. سلام کے علاوہ گلے ملنا بھی بہت اچھی بات ہے کہ خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے. خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے. رخصت ہوتے وقت بھی مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں. فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے درمیان کپڑا وغیرہ کوئی چیز نہ ہو. ماشاءاللہ. زبردست. اور آخری بھی ہے. مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کریں. گرم جوشی کیا ہوتی ہے؟ گرم جوشی. گرم جوشی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ گرم ہو رہے ہیں آپ کے. کیسے بھائی؟ حمزہ بھائی گرم جوشی. حمزہ بھائی کو مائک دیں. این بھیا اپنے سیدھے ہاتھ پہ. سیدھے ہاتھ پہ. آپ کے سیدھے ہاتھ پہ. حمزہ بھائی لیں آپ مائک لیں. مائک لے لیں آپ. ٹھیک ہے جی. گرم جوشی کسے کہتے ہیں؟ گرم دوشی جس ہاتھ گرم. ہاتھ گرم کیا ہو. اور کوئی؟ جی بھائی گرم جوشی. چلے بھائی ایان بھائی کو واپس دیں مائک آپ سیدھے ہاتھ سے. جی ایان بھائی لیں اپنے. جی ایان بھائی. نرمی سے. نرمی سے. جی یہاں تو گرم جوشی کا لفظ آ رہا ہے. اس طرح ہاتھ ملانا ہے اچھے انداز میں. اور اس دیکھیں گرم جوشی کا مطلب یہ ہے، اس کو آسان آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ نے مصافحہ کی کسی سے، بس اس طرح کر لیے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے، اور کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بس ایسے ہی ملا لیا رسمی طور پر جسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اچھے انداز میں دونوں ہاتھوں سے ملانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر یوں کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں،
تو اس طرح یہ کہلاتا ہے ایک طرح سے گرم دوشی, سمجھانے کے لیے آپ کو, ٹھیک ہے, سمجھ میں آئے. اس میں ہاتھوں کا گرم ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھنڈے ہاتھ ہوں گے حمزہ بھائی آپ تب بھی ملا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلے بھائی ماشاء اللہ, بہت پیاری سنت مبارکہ ہے ہاتھ ملانا, مصافحہ کرنا, کہ ہمارے پیارے نبی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ. اسی طرح گلے ملنا, خوشی میں ہم گلے ملتے ہیں نا, دیکھا آپ نے جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو گلے ملتے ہیں, کیا ملتے ہیں, مبارکباد دینی ہوتی ہے, مبارکباد دینی ہوتی ہے. اس طرح عید الفطر پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, خوشی کا دن ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. ماشاء اللہ پیارے نبی کی پیاری سنت. اسی طرح علماء دین, جو آخری پوائنٹ تو بہت پیارا ہے, والدین یا کوئی بزرگ ہو ان کے ہاتھوں کو بھی چومنا چاہیے, اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومیں ہم, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اس طرح ان سے بھی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ. بہت پیارا سیگمنٹ تھا پیارے نبی کی پیاری سنت. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہمیں بتانے والے ہیں محسن بھائی. پیارے بچوں اور کیش مدنی چینل کے ناظرین, آئیں بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس. اس سے پہلے ہم ایکٹیویٹی کر لیں یا پہلے سیگمنٹ کر لیں؟ یہ کیا بات ہے, پہلے سیگمنٹ نہیں کریں, چلے پہلے سیگمنٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو. پیارے بچوں سنت اور سائنس سیگمنٹ میں آج ہم سیکھنے والے ہیں کچھ وضو کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ وضو کے بارے میں. سنیے گا توجہ سے. وضو کا آخری فرض کیا ہے, کون بتائے گا؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. ماشاءاللہ اس عمل کے بارے میں ہمیں میڈیکل سائنس کیا فائدہ بتاتی ہے, آئیے اسے سنتے ہیں. پیارے بچوں پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں, یعنی ہمارے پاؤں جو ہے نا وہ مٹی میں زیادہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا مٹی زیادہ آ جاتی ہے, گرد و غبار میں یہ زیادہ رہتے ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے ہم باہر جاتے ہیں کہیں, ٹھیک ہے, یا چلنا پھرنا ہوتا ہے تو کہیں اگر مٹی ہے تو وہ پاؤں میں لگ جاتی ہے, صحیح. ہاتھوں کی بنسبت پاؤں میں زیادہ مٹی ہوتی ہے اور گرد آلود رہتے ہیں. تو پیارے بچوں اس کی وجہ سے پہلے انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانے حصے سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتے ہیں. اور بچے کچے یعنی کہ تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں وہ جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں. خلال کسے کہتے ہیں؟ خلال کیسا لفظ آئی ہے؟ چلیں بھائی یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, نہیں دکھائیں, ذرا دوبارہ دکھائیں, اشارہ کریں, دکھائیں نہ دکھائیں. ماشاءاللہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کون سا خلال کر رہے ہیں آپ؟ کہاں کا خلال ہے یہ؟ انگلیوں کا. کہاں کا؟ یہ ہاتھ کی جو انگلیوں کا خلال ہوتا ہے, ماشاءاللہ یہ آپ کر رہے ہیں. تو اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں. دو انگلیوں کے درمیان میں اس کی صفائی کرنا, ایک طرح سے کیا کہتے ہیں, صفائی کرنا, صاف کر لیں آپ دو انگلیوں کے درمیان میں, تو اسے کہتے ہیں انگلیوں کا خلال کرنا. تو جو تھوڑے بہت جراثیم رہ بھی جاتے ہیں وہ اگر آپ وضو میں خلال کریں گے تو اس سے صاف نکل جائیں گے ماشاءاللہ. اسی لیے وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی, دماغی خشکی, گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت پیارا سیگمنٹ تھا. آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف, اور آج یہاں سے آئیں گے عرفان بھائی ہمارے, اور آپ بھی آ جائیں. چلے اور ایک کام کریں, آپ بیٹھے دونوں, آپ دونوں بیٹھیں. زدن بھائی آپ ادھر آئیں, آپ انس بھائی ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیں, انس بھائی کو ادھر لے کر آئیں, زدن بھائی ادھر آ جائیں, اور آپ ادھر آئیں عرفان بھائی, اور آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آ جائیں. چلیں اب ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے, اور جو آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے, ہیلپ کریں گے نا حمزہ بھائی, ٹھیک ہے آپ بھی کریں گے بیٹا, صحیح ہے ماشاءاللہ. اور ان کے پاس محسن بھائی آپ دیکھیں وہاں پر دو ورڈ ہیں, ایک ورڈ آج دیں گے ہم. پہلا ورڈ کون سا ہے محسن بھائی؟ ہیلپ. اور یہاں پر ہے لائن, ٹھیک ہے. آپ کو اسپیلنگ یاد ہے, دیکھ لیں اسپیلنگ ان کو دکھائیں. اسپیلنگ دیکھ لیں. اسپیلنگ پہلے آپ, اچھا آپ نے اسپیلنگ صحیح کرنی ہے, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلے بھائی ریڈی, LION, آرام سے صبر سے, ایک بندہ ڈھونڈ لے, ایک لگائے آرام سے. چلیں جلدی جلدی. LION لائن, اور ہیلپ HELP
یہ آپ الٹا لگا رہے ہیں انس بھائی, دیکھ لیں آپ, ہیلپ اس طرف بننا چاہیے, ایچ ادھر جائے گا, ایچ ادھر جائے گا, ہاں ای آئے گا, پھر ایل آئے گا. دیکھیں ماشاءاللہ, چلیں زبردست. بنا نہیں زادان بھائی, ان کا تو بن گیا. ایک پر رہتے ہیں ان کا. دیکھیں جلدی جلدی, LION ہیلپ بن گیا. چلیں دوسرا بنا دیں پھر. اورنج. ایل بنا, ورڈ نہیں مل رہا بھائی. چلے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کو ورڈ نہیں ملا ابھی تک. میں اٹھا لیتا ہوں. ایل دیکھیں نا, ایل. آرام سے عرفان بھائی, آرام سے, آپ صبر سے کام لیں. یہ رہا, او یہ ایل لے کر یہ رہا, ایل لگاؤ ماشاءاللہ. LIO, این لگائیں جلدی سے. یہ رہا, این لگائیں جلدی سے لگائیں. اور دوسرا واچنگ, W. کیا بنا بھائی یہاں پر؟ یہ والا ہیلپ ہو گیا, آرنج اورنج, لکھا ہوا ہے. ORANG ہو گیا یہاں پر ماشاءاللہ, زبردست ہو گیا آپ کا. ای رہ گیا. ای رہ گیا, جلدی سے رضان بھائی جلدی کریں. WA, اس کے بعد TC, دیکھیں سی بھی دکھا تھا یہاں پر, ٹی بھی دکھا تھا, سی بھی ہے, ٹی بھی ہے, جلدی کریں. ٹی کے بعد سی آئے گا, ایک ورڈ کی جگہ چھوڑیں. ٹائم ختم ہونے والا ہے, 10 سیکنڈ. کاؤنٹ ڈاؤن محسن بھائی. 10 9 8 7 6 تو لگاؤ. 5 4 3 2 1 ہوگا اس میں. دیکھیں ماشاءاللہ, آ جائیں بس, پیچھے ہو جائیں. ان کا صرف ای رہ گیا. ای رہ گیا بھائی ماشاءاللہ, ہیلپ اور اورنج میں. اور زادان بھائی نے بھی ماشاءاللہ کوشش کری, عرفان بھائی نے لائن تو پورا بنا دیا. واچنگ میں WA اور C, یہاں ٹی نہیں آیا. چلیں بھائی تشریف رکھیں آپ لوگ, دونوں ٹیم والے. کون مقابلہ جیت گیا اس طرح؟ یہ انس بھائی ماشاءاللہ. جی انس, محسن بھائی آپ انہیں تحائف دیں, تحفے دیں ماشاءاللہ, ان کے لیے تحفے ہیں. آمین آمین. ماشاءاللہ. تو یہ تھا ایکٹیویٹی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. اور آج بھی اسلامک ہسٹری میں ہم کن کے بارے میں سنیں گے؟ کن کے بارے میں سن رہے تھے؟ کون بتائے گا؟ 3 دن کا گیپ آ گیا, سب بھول جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کے بارے میں, سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم سن رہے تھے. آئیے مزید ان کے بارے میں ہم آگے, ابھی کیا کیا سنا تھا ہم نے, بتائیں کون بتائے گا؟ تھوڑا بہت ہنٹ. چلیں ایک ملکہ تھی, اس کا نام کون بتائے گا؟ چلیں زادان بھائی, چلیں حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں. حمزہ بھائی کو مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. بلقیس. کیا تھی؟ بلقیس, ملکہ بلقیس. کہاں کی تھی یہ؟ جی سنتے جی زادان بھائی. ملک سبا. ملک سبا کی یہ ملکہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف کیا بھجوایا تھا؟ ایک خط بھجوایا تھا. کیا بھجوایا تھا؟ خط بھجوایا تھا. اور ملکہ بلقیس نے کیا بھجوایا تھا؟ تحائف بھجوائے تھے, تحفے بھجوائے تھے. تو پیارے بچوں, یہ تو ہم سن چکے تھے نا, ٹھیک ہے. ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور فالوورز بن جاؤ. اس پر اس نے کچھ گفٹ بھجوائے تھے. اب آگے کیا ہوا آئیے سنتے ہیں. ملکہ بلقیس نے پیارے بچوں کئی ایکسپینسو چیزیں, یعنی مہنگی چیزیں, مہنگی ہوتی مہنگی چیزیں بھجوائیں. سونے کی اینٹیں اس میں شامل تھیں. کس کی اینٹیں؟ سونے کی اینٹیں. اب دیکھیں آپ, تاج, ہیرے, موتی اور بھی بہت ساری قیمتی چیزیں اس نے تحفے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجی. ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر آپ علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ آپ کو کچھ گفٹ بھیجنے والی ہے. آپ علیہ السلام بھی ایک بادشاہ تھے, آپ کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت نعمتیں عطا فرمائی تھیں. سبحان اللہ. جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ مہنگے گفٹ بھیجنے والی ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑے میدان میں سونے چاندی کی اینٹیں زمین پر بچھا دی. سونے چاندی کی اینٹیں
زمین پر چا دی، یعنی فرش ہی سونے چاندی کا بنا دیا، سبحان اللہ. اور وہاں خوبصورت جانور لائے گئے اور اس میدان کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا. جب بلقیس کے گفٹ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو گفٹ لانے والے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے اس مال سے بہتر ہے. سبحان اللہ. جو تمہیں دیا گیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے گفٹ پر خوش ہوتے ہو، دنیا کے مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو. مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی ضرورت ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا زیادہ علم عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا، اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نبی بھی بنایا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. مزید فرمایا کہ اپنے گفٹ واپس لے جاؤ، جو گفٹ آئے تھے وہ واپس لے جاؤ، اور اگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو ہم فوج لے کر آئیں گے، ہم فوج لے کر آئیں گے جس سے مقابلہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور انہیں ان کے شہر سے ہم نکال دیں گے. کیا کریں گے؟ ہم انہیں نکال دیں گے. یعنی کہ اب مقابلہ ہوگا. اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا کس میں بہتری ہے کہ ایمان لے کر آ جائیں. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گفٹوں کو جو تحائف تحفے آئے تھے واپس بھجوا دیا. پھر آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو کب بتائیں گے؟ کل بتائیں گے انشاءاللہ. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. پروگرام کا اختتام بھی ہو چکا ہے، اس سے پہلے آئیے کچھ کال ہم شامل کرتے ہیں. میں پیارے پیارے ماجد بھائی، میں ہوں نور محمد بھائی، حمدہ بھائی دا بھائی. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. ماشاء اللہ، زبردست، بہت پیارے انداز میں. نیکسٹ. میں بھی ششف اتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو کلام سناؤں گی. بھولا لو پھر مجھے شائے بہرو گئے مدینے میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ. مہوش اشرف اتاریہ کہاں سے ہیں؟ یہ سمندری سے. ماشاء اللہ، ان کی تصویریں بھی آتی ہیں. آخری کال دیجیے. میرا نام محمد اطہر اطہر ہے، میں باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے مدینے کی. گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی مانے احمدی جنتی جنتی. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. آپ لوگ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا